صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکن وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار الہ بحق محمد وآل محمد ذکر پاک سالانہ مجلس عزا مظلوم کربلا 12 محرم الحرام بسلسلہ کل خانی سعیم امام حسین علیہ السلام شرف قبولیت فرما دیا۔ اس کا ثواب بانی مجلس سید اصغر علی شاہ اور خانوادے کے جتنے بھی نقوی برادران کے مرحومین ہیں اور آپ سب کے مرحومین مولا ثواب ان کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کے درجات بلند فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرما محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ واہ جی بیٹھے ہو، صلوات اچھی آواز نہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ و بالیوم الآخر، صلوات محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی مشکل مکشائلی، مومن تے منافق دی پہچان، اچا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود پاک کی تلاوت بلند آواز سے فرمائے محمد وآل محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات و مومنین، مومنات، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ النساء، آیت کا نمبر ہے 59، یعنی 1 کام 60۔ اس آیہ مجیدہ مقدسہ میں اللہ اپنے مومن بندوں سے، ایمان والوں سے، جو اللہ کی نظر میں مومن ہیں، ان سے 3 اطاعتوں کا اللہ مطالبہ فرما رہا ہے، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو،
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ رسول کے بعد بلا فصل ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی مسئلے میں اختلاف تم میں پیدا ہو جائے، امت میں اختلاف آ جائے، تو اللہ نے اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ اپنے اختلاف کو تم نے خود حل نہیں کرنا، ردو ہو، پس تم نے اس اختلاف کو پلٹا دینا ہے الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور والرسول سے مراد رسول پاک کا فرمان ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل یا قرآن میں موجود ہے یا محمد کے فرمان میں موجود ہے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس آیت میں میرے اللہ نے سب سے پہلے خطاب کیا ہے مومنوں سے۔ یکم محرم سے لے کر 11 محرم تک رات تک آپ نے ہمارے علاقے میں الحمدللہ بڑے اچھے عزاداری کے حوالے سے عشر مجالس ہوئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے صرف سونے کا ٹائم نکال کر یہ جتنے دن بھی گزارے ہیں ذکر آل محمد میں گزارے ہیں، اور آپ نے ہر قسم کے ذاکرین کو، بس ذاکرین کو ہی سنا ہے۔ کو سمجھ آئیے؟ یعنی آپ نے یکم محرم سے لے کر، میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں، 11 محرم تک یعنی آج تک اگر آپ نے پورے علاقے میں سنا ہے تو ذاکرین کو ہی سنا ہے، کسی علماء کرام کو یا عالم دین کو نہیں سنا۔ محمد اشرف میرے ایک دوست ہیں مولانا محمود الحسن، ہم ان کو کہتے تھے مفتی محمود، وہ کم از کم مجھ سے بڑے ہیں، سید علیہ کے رہنے والے ہیں وہ، اور وہ ہیں پیش نماز۔ انہوں نے کہا شاہ جی میرا پیش نمازی دا 50 سال دا تجربہ ہے۔ کتنے سال دا؟ 50 سال مینوں ہو گئے نے میں پیش نمازی کرا رہا ہوں، یعنی امامت کرا رہا ہوں، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں جتھے میں بطور پیش نماز نہ گیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی 50 سال دا میرا تجربہ یہی ہے کہ جس پوری پٹی دے وچ صرف ذاکر ہی پڑھن، میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتھے سارے ذاکر پڑھنا تو عالم دین نہ پڑھے، وہ پورا علاقہ بے نماز ہوئے گا۔ وہ سمجھ آئی؟ یہ مولوی صاحب دا تبصرہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا تجربہ ہے جتھے ذاکر ہی پڑھن، اتھے بندے صرف مجلساں سن دیں تو پھر نماز کوئی نہیں پڑھ دے۔ جننے بندے مجلس چندے نے انہیں مسجد چندے ہی نہیں۔ یہ میں گل ہے۔ اس لیے شیعہ مجلس کامیاب ہے، شیعہ جلسہ کامیاب ہے، اور شیعہ مسجد ناکام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی مومن کو حکم سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا ہے۔
توجہ ہے؟ یہ جو فروع دین ہے نا، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، یہ سارے کا سارا جو فروع دین ہے یہ ساری ہی اللہ کی اطاعت ہے. کو سمجھ آ گئی؟ چلو میں جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ وہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں. اگر پھر بھی نہ پتہ چلے کہ اللہ کی اطاعت کسے کہتے ہیں یا اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، تو ایک صحابی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور یہ آن لائن چل رہی ہے. مولانا مودودی نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب تفہیم القرآن میں یہ لکھا کہ حضور کے ایک صحابہ کرام میں صحابی کا ایک نام ہے ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ابو سعید صحابی رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول پاک نے اس کو آواز دی، حالت نماز میں اس کو بلوایا. وہ نماز ہی پڑھتا رہا. پھر رسول پاک نے آواز دی، پھر وہ نماز پڑھتا رہا. تیسری مرتبہ جب حضور نے ان کو بلایا تو اس نے جلدی سے سلام پھیرا، یعنی نماز سے باہر نکلا. تو وہ حضور کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ معاف کرنا، میں اللہ کی اطاعت یعنی نماز پڑھ رہا تھا. توجہ ہے؟ اللہ کی اطاعت میں مصروف تھا، اس لیے میں دیر سے آیا ہوں. تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، یہ جو تو نماز پڑھ رہا تھا، یہ نماز تجھے بتائی کس نے ہے؟ ذرا بولا ہے، ذرا تھوڑا بولنا ہے، تھوڑا سا بولنا، ہل جل کرنی ہے. حیدر کہ اے میرے صحابی، یہ جو تو نماز پڑھ رہا تھا، یہ نماز تجھے بتائی کس نے ہے کہ نماز میں قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، یہی نماز ہے نا؟ یا الحمد ہے، یا کچھ سورت ہے، یہ جو تو پڑھ رہا تھا، جو کام کر رہا تھا، یہ جس کو نماز کہتے ہیں، یہ تجھے بتائی کس نے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے. تو فرمایا کہ بلا کون رہا تھا؟ بھی بلا کون رہا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ. تو فرمایا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تجھے بتائی ہے تیرا اس پر تو ایمان ہے، اور جو تجھے بتانے والا ہے بلا بھی تو وہ رہا ہے. کیا تو نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت کا نام ہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں، وہ نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ کو اللہ منوانے والا میرا نبی ہے. اور ہے اچھا خطاب ہے مومنین کو، اور اللہ نے مومنہ دیا نشانیاں قرآن چ دسیاں نے، پڑھ کے سناواں میں اگر توجہ ہے تو. یعنی جن مومنین پر 3 اطاعتیں واجب ہیں، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. تو اللہ قرآن میں ان مومنوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رسول کی نظر میں مومن ہوتا کیسا ہے. سورۃ المعارج 29واں پارہ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. میری طرف دیکھنا کہ بے شک یہ جو انسان ہے یہ پیدا ہی جلد باز ہوا ہے. انسان پیدا ہی جلد باز، یعنی ہر کام چ جلدی. کچے دل والا، 2 ترجمے ہیں، جلد باز، کچا دل والا. اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس انسان کو جس کو میں نے خلق کیا ہے، جب اس انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ رونے لگتا ہے، آہ بقا کرنے لگتا ہے، چیخو پکار کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا،
اور جب میری طرف سے اس کو دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، پھر یہ کنجوس بن جاتا ہے، پھر یہ روک لیتا ہے، منووا یعنی اس رزق کو روک لیتا ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر وہ میرے مومن بندے یہ دونوں کام نہیں کرتے، یعنی مصیبت کے وقت وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں، جب ان کو مل جاتا ہے اس میں بخل نہیں کرتے۔ کون سے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، یہ وہی مومن بندے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم بھی ہیں اور دائم بھی ہیں، یعنی اس کی نمازوں میں تسلسل ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور یہی وہ مومن بندے ہیں کہ جن کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، والمحروم، جو اپنے حق سے محروم کر دیے گئے، یعنی جو زکوٰۃ جن کو دینی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں مل رہی، جن کو خمس دینا ہے ان کو خمس نہیں مل رہا، جن پر صدقہ کرنا ہے ان کو صدقہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ مومن بندے وہ ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں یہ ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو اپنے حق سے محروم ہو گئے ہیں یہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ قیامت کے دن کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب سے خوف کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے مومن کا عمل، یعنی مومن کا عمل یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، زکوٰۃ خمس خیرات کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کی حقانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے اللہ مومن کا کردار بیان فرما رہا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین الا ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جو اپنی ناموس، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی بد کرداری کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ نے حلال ان کے لیے ازواج رکھی ہیں ان کے علاوہ یہ کہیں اور رجوع کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ان کی ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں جو اس وقت رائج تھی ان کے علاوہ یہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں۔ والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہی میرے مومن بندے ہیں کہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ خلاف نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھ دی جاتی ہے، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، جب امانت رکھ دی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ کی نظر میں مومن کا کردار۔ پہلے تھا مومن کا عمل، آگے اللہ تیسری کیٹیگری میں، تیسرے مقام پر اللہ مومن کا عقیدہ بیان فرما رہا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہی میرے مومن بندے ہیں جو ایک گواہی پر نہیں، دو گواہیوں پر نہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہی میرے مومن بندے ہیں کہ جو تین گواہیوں پر قائم ہیں۔ آئے آئے آئے، یہی میرے مومن بندے ہیں جو تین گواہیوں پر قائم ہیں۔ پہلی گواہی کا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تیسری گواہی کا نام قرآن میں ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ والذین هم علی صلاتہم حافظون، جو تین گواہیوں پر قائم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، توجہ ہے، یہی اپنی نمازوں کی حفاظت، اولئک فی جنت مکرمون، اور یہی عزت کے ساتھ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ جو تین گواہیوں پر سب سے بڑی گواہی ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سب سے بڑی گواہی ہے محمد رسول اللہ، اس کے بعد سب سے بڑی گواہی ہے تیسرے نمبر پر علی، درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات کا الحمد۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے آل محمد کی ذات کا الحمد۔
یعنی ان 17 آیتوں میں، قرآن کی میں نے 17 آیتیں پڑھی ہیں، 29واں پارہ سورہ المعارج کی، ان 17 آیتوں میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے مومن کا عمل بیان فرمایا ہے، پھر اللہ نے اپنے مومن بندے کا کردار بیان فرمایا ہے، پھر اللہ نے تیسرے نمبر پر مومن کا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ 2 گواہیوں پر نہیں یا 1 گواہی پر نہیں۔ قرآن میں 3 اطاعتیں ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں۔ مکے میں 2 گواہیاں تھیں، جب حضور مکے میں تھے تو 2 گواہیوں کو حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت 26واں پارہ، کہ اے ایمان والو، یہ مکی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ یعنی وہاں پر جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ 2 کلمے پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسول۔ یعنی مکہ میں صرف شہادتین تھا، تیسری گواہی آئی ہے غدیر کے میدان میں، اور مدینہ میں آئی ہے مشکلہ میں کشائی۔ تیسری گواہی کا ذکر مدینہ میں آیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اچھا، صاحبان امر یعنی اولی الامر کا جو ترجمہ مولوی نے کیا ہے نا، اس کو بدلا ہے، ترجمے کو بدلا ہے، لفظوں کو نہیں بدلا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے حاکم وقت، حاکم وقت ترجمہ کیا کہ حاکم وقت کی اطاعت ایسے جس طرح اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، چاہے حاکم وقت یزید ہی کیوں نہیں۔ کو توجہ ہے؟ بندوں نے حسین کو چھوڑ کر اس آیت کا جو ترجمہ کیا تھا، یزید کو اولی الامر حاکم وقت مانا تھا کہ اس کی اطاعت ہم ایسے سمجھتے ہیں جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح بخاری میں بڑے بڑے بزرگوں نے، صحابیوں نے یزید کی بیعت اس لیے کر لی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت ایسے ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن حاکم وقت وہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم وقت پہ چلے، جس کا حکم وقت پہ چلے، اور وقت کا تعلق ہے نظام شمسی سورج کے ساتھ۔ حاکم وقت وہ ہے کہ اگر سورج مغرب میں غروب کر گیا ہے، حاکم وقت وہ ہوتا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کرے، سورج واپس آ جائے۔ بولنا ذرا، بولنا آپ نے، میں نے مجلس بات اب شروع کی ہے کہ حاکم وقت اسے کہتے ہیں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا کرے اشارہ اور وہ سورج آ جائے واپس، یہ ہے حاکم وقت۔ دیوار پر کپڑا ہے، کپڑے پر شیر کی تصویر ہے، امام رضا علیہ السلام دربار میں موجود ہیں، اور مامور رشید نے جادوگروں کو بلوایا ہوا ہے اور کھانا آگے پڑا ہوا ہے، اور جادوگروں کو حکم یہ دیا تھا کہ جب امام کھانے کا لقمہ اٹھائے تم نے جادو سے اس لقمے کو ہلا دینا ہے، پیچھے کر دینا ہے۔ جب انہوں نے اپنا جادو شروع کیا تو میرے مولا کے سامنے جو لقمہ تھا، جو کھانا تھا، وہ کبھی آگے آتا تھا، کبھی پیچھے جاتا تھا۔ میرے مولا نے دربار ہزاروں کی تعداد میں بندے بیٹھے ہوئے تھے، میرے مولا نے اس کپڑے پر بنی ہوئی شیر کی تصویر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو بھی دیکھ رہا ہے، کہ تو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ دشمن خدا تیرے امام کی توہین بھی کر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ امام نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ شیر تھا نہیں، اولی الامر نے امر دے کر اس کو شیر بنا دیا۔ اولی الامر نے امر دے کر اس کپڑے میں بنی ہوئی تصویر، اس میں گوشت، ہڈیاں، پورے کا پورا شیر آیا، اور جتنے بھی جادوگر تھے ان کو کھا کر پھر تصویر بن گئی۔ یہ ہے حاکم وقت۔ اور ہے رسول پاک خیبر سے واپس آ رہے تھے، اور نماز پڑھی حضور نے اول وقت میں، نماز ظہر، اور مولا علی نے کسی کام واسطے رسول پاک نے کسی کام کے لیے مولا علی کو بھیج دیا،
جب مولا علی علیہ السلام آئے تو ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا نماز کے لیے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضور نے مولا علی کو اپنے پاس بلوا کے اپنا سر علی کے زانوؤں پہ رکھ دیا اور وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وغربت الشمس من المغرب، سورج مغرب میں غروب کر گیا۔ حضور نے اپنی آنکھیں کھولی اور جیسے حضور نے آنکھیں کھولی تو مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا علی اصلیت الصلاۃ العصر، علی کہ آپ نے نماز عصر ادا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے؟ تو میرے پاک امام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ معاف کرنا، اصل نماز تو علی کی گود میں تھی، آپ کا سر تو میری گود میں تھا، میں کیسے آپ کا سر اٹھاتا اور زمین پہ رکھتا، آپ کو اذیت پہنچتی۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین، یہ اسلام ہم نے آپ سے لیا ہے۔ فرمایا اچھا پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا اشاروں میں پڑھی ہے، اشارے کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا سورج کہاں پر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سورج تو غروب کر گیا ہے۔ فرمایا اچھا تو انگلی کا اس ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا اشارہ کر، میں اپنے رب سے دو باتیں نہ کر لوں۔ اب رسول نے جو دو باتیں کی ہیں وہ یہ تھی کہ ثم رفع یدا الی السماء، نبیوں کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس، اے اللہ اگر تیرا ولی علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول اللہ کی اطاعت میں تھا، تو علی کی نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مغرب میں ڈوبا ہوا سورج، اس سورج کے نکلنے کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی تھی، وہ اس طرح طلوع ہو رہا تھا جس طرح روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں مولا امیر المومنین کی نماز کے لیے یا مولا امیر المومنین نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے ایک مرتبہ سورج کو پلٹایا، اور رسول پاک کے چلے جانے کے بعد 7 مرتبہ علی نے سورج کو پلٹایا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ جو سورج ہے، سورج جو ہے اس پر ڈیوٹی ہے فرشتوں کی، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ طاقتور فرشتے 70,000 طاقتور فرشتے سورج کو کھینچ کر مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر ہماری نظر میں جو سورج غروب ہوتا ہے، سائنس کہتی کہ یہ سورج غروب نہیں ہوتا، ویسے سورج کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہی رہتا ہے، لیکن جو قرآن حدیث ہے میں اس کے مطابق تفسیر جو ہے پڑھ رہا ہوں، اور 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس چھپے ہوئے سورج کو جو ہماری آنکھوں سے چھپ گیا یعنی غروب کر گیا ہے، اس کو پھر لے کر مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز یہاں سے نکلتا ہے اور وہاں پر غروب ہو جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی پلٹ کر یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے پھر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی 1,40,000 طاقتور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سورج کو روزانہ جب سے سورج خلق ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، جب سے سورج خلق ہوا ہے 1,40,000 فرشتے روزانہ اس سورج کو کھینچ کر کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ یاسین میں فرما رہے کہ سورج جو ہے اس کی تقدیر میں ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہو جانا، پھر مغرب سے پھر مشرق کی طرف جانا، یہ سورج کی تقدیر ہے، اور اس پر 1,40,000 طاقتور فرشتے ہیں۔ 1,40,000 طاقتور فرشتوں کی طاقت ایک طرف اور علی کی انگلی کا اشارہ ایک طرف۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل کشا علی۔ غور ہے اور توجہ ہے۔ ایک روایت اس پر روایت پر یعنی تحقیق ہو رہی ہے ابھی اس روایت پہ، لیکن یہ روایت مشہور ہے
اور اس کی نسبت امام کی طرف ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف روایت اللہ محمد والے، یعنی اس روایت کی نسبت ہے امام جعفر صادق، لیکن اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ایک آیت اللہ ہے، مجتہد ہیں، انہوں نے اس روایت کو پڑھا ہے، اگر وہ نہ پڑھتے تو شاید میں بھی نہ پڑھتا، اگر وہ نہ پڑھتے تو شاید میں بھی نہ پڑھتا۔ الحمدللہ میں بھی اسی ریسرچ میں ہوں کہ یہ مجھے روایت مل جائے۔ بہار کی 110 جلدیں ہیں، بہار کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تو الحمدللہ کم از کم جتنی بھی جلدیں ہیں وہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہار الانوار کی عربی کو جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے جلد نمبر 102 کا۔ اس کتاب کی کل جلدیں ہیں 110 اور ساری عربی میں ہیں۔ اس کی 102 جلد میں آیت اللہ نے، پروفیسر نے، جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، باہر ہیں، وہاں پہ اشرا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساتھ کہ آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ من قال یا علیو، توجہ ذرا آپ نے فرمانی ہے، میں مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں جو ابھی ریسرچ کے مراحل میں ہے، کہ من قال یا علیو مرتن واحدتن، کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے، ایتھے انہیں شوکت آ جائے تو تسی اٹھ کے نعرے مارنے۔ امام کا فرمان میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے داد علی کا نام یا علی کہے، فَالثَّوَابُهُ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا فرما رہے کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ ثواب 16 الفا قرأۃ من القرآن، ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب 16,000 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ 16,000 ختم قرآن، 16,000 قرآن کی تلاوت، اور وہ 16,000 قرآن کی تلاوت کون کرے؟ میں نہیں، اشرف نہیں، علی عباس نہیں، منظم شاہ فضل نہیں، امام انا الذی ختمتھا، وہ 16,000 قرآن جو سعد کے آل محمد نے خود پڑھے ہو۔ ہائے ہائے حیدری یا تو ختم شریف سے تو کو ملانگا نے کہا جی میری طرف 16,000 قرآن لکھ لو جی، وہ ختم نہیں بخشی دے قرآن مجید اب ختم پاک دے وچ، تو ملنگ نے روایت سنی نہ کسی عالم دین کو سنی، ظاہر ذاکر کی تو اتنی پہنچ نہیں ہے نا، وہ تو قصیدہ بند دوڑا پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کہا جی میری طرف 16,000 قرآن، انہوں نے کہا ساری دیڑی ستا رہے ہیں تو 16,000 قرآن تو کیوں پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک باری نہیں میں کئی باری یا علیہ کیا، ثواب ہے نا، کیونکہ رسول پاک، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث ہماری شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ذکر علی عبادتن، کہ علی کا ذکر کل بھی عبادت تھا، علی مولا کا ذکر کہتے ہیں نام کو، یعنی علی کا نام کل بھی عبادت، علی کا نام آج بھی عبادت، اور عبادت کتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ میں دسنے سی کہ یا علی کا جو ثواب ہے وہ کتنا ہے، یہ عبادت کتنی ہے۔ اب میں جلد نمبر 36 بہار الانوار کی جلد نمبر 36 سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ذکر فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر حتی اتو یوم القیامت بذنوب الثقلین، کہ اگر کوئی بندہ
ذاکر، خطیب، عالم یا کوئی مومن پڑھا لکھا مولا علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے کسی محفل میں، کوئی بندہ مجلس میں، محفل میں، گھر میں کاردیاں جیاں جو بہ کے فضائل علی میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے تو اللہ اس فضیلت کی وجہ سے اس کے زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور وہ اس لیے بخش دیتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، حضور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں کو نحوست سے بچانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے علی کا ذکر کیا کرو۔ یعنی مجلس کی زینت کل بھی ذکر علی، آج بھی ذکر علی ہے۔ بسم اللہ، بابا جی آگئے، توجہ ہے میرے واجب الاحترام، میرا سب کچھ سرمایہ ملت جعفریہ اور مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے ڈائریکٹ شاگرد، بلا فصل شاگرد، ہم شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ قبلہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ اللہ مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد بھائی بھی ہیں۔ دوسری حدیث قبلہ بہار کی جلد نمبر 36 میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں کہ من کاتبا فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی من الکتابۃ رسم۔ نبیوں کے نبی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنے ہاتھ سے لکھے، بولو یار بولو، توجہ ہے، یعنی پہلا تھا کہ بیان کرے، اب حضور فرما رہے کہ من کاتبا فضیلتن، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے فضائل علی میں سے صرف ایک فضیلت کو لکھے، نبیوں کے نبی فرما رہا ہے کہ جب تک لکھی ہوئی فضیلت والی وہ حدیث کاغذ پر اس کی سیاہی باقی ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ ما باقی من الکتابت رسمن، جب تک کہ وہ کتابت کی سیاہی یعنی وہ الفاظ کتاب کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث، اور میں نتیجہ دے رہا ہوں اور بابا جی ممبر پہ آ جائیں گے، مصاحب میں نہیں پڑھوں گا، تیسری حدیث میں نبی نے فرمایا، نبیوں کے نبی نے فَمَنِ اسْتَمَعَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ غَفَرَ اللَّهُ الَّتِي غَفَرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ الَّتِي كَسَبَهَا بِالْإِسْتِمَاعِ۔ اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو غور سے سنے، استمع یستمعو کا معنی ہوتا ہے کان لگا کر غور سے سننا۔ نبیوں کے نبی فرما رہے کہ اگر کوئی بندہ میرے بھائی علی کی فضیلت کو جس طرح آپ سن رہے ہیں صرف ایک فضیلت کو سن لے تو اللہ اس کے کانوں والے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے۔ جی بسم اللہ۔ یعنی اگر آپ نے فضائل علی میں سے غور سے ایک فضیلت کو سن لیا ہے تو انہیں پتہ چلے کہ مجلس سے بیان دا فائدہ کتنا ہے، کتنا ثواب ہے۔ یعنی آپ مولا علی کے فضائل صرف سن لیں تو کانوں والے گناہ
اگلی چوتھی حدیث کیا کہنے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من نظر فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوب التی کسبها بالنظر. اگر کوئی بندہ بول نہیں سکتا یعنی مولا علی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ ہاتھوں سے ان پڑھ ہے لکھ نہیں سکتا، اگر اس کے کان خراب ہیں سن نہیں سکتا، تو نبیوں کے نبی نے فرمایا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. من نظرہ، اگر کوئی شخص فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو، لکھی ہوئی فضیلت کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنی آنکھوں سے، ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھ لے، تو اللہ اس کی آنکھوں والے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور پانچویں حدیث اور نتیجہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل اخی فضائل علی بن ابی طالب لا یوسی غیرہ. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنی فضیلتیں اور اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ 18,000 مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، جن و انس کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ فضائل علی کو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کو فضائل علی کو گن نہیں سکتا. اور یہی سبب ہے کہ پوری گفتگو کا نتیجہ یہی ہے، اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن الریاض اقلام والبحر میداد، میری طرف دیکھنا ہے، والجن حسابا والعنس کتابا لم ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جتنے بھی جن ہیں یہ حساب کتاب کرنے والے بن جائیں، انسان کاتب بن جائیں، لکھنے پر بیٹھ جائیں، تو کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، جن و انس کا حساب و کتاب ختم ہو جا سکتا ہے، لیکن فضائل علی نہ کل ختم ہو سکتے تھے نہ آج. حیدری فضائل علی نہ آج ختم ہو سکتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہم نے 3 اطاعتوں پہ عمل کیا. یعنی پہلی اطاعت پہ عمل کیا تو پڑھا لا الہ الا اللہ، دوسری اطاعت پہ عمل کیا تو پڑھا محمد رسول اللہ، تیسری اطاعت پہ عمل کیا تو ہم نے پڑھا علی ولی اللہ. اس لیے ہم نے قرآن سے جو عقیدہ لیا ہے، اور یہ جملے قبلہ مبلغ اعظم نے اپنے شاگردوں کو لکھوائے تھے کہ ہم اللہ کی ذات کو احد مانتے ہیں، اس کی پاک ذات کو صمد مانتے ہیں، لم یلد پہ ہمارا ایمان ہے، لم یولد پہ ہمارا ایقان ہے. اللہ کی ذات لا مکان ہے، بے مثل بے مثال ہے، بے بدل بے بدیل ہے، بے جسم بے نظیر ہے. نہ اس اللہ کی کوئی ند ہے، نہ اس اللہ کی کوئی ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. وہ کل بھی وحدہ لا شریک تھا، وہ آج بھی وحدہ لا شریک ہے. کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے زندگی میں شرک نہ کرنا، شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم محمد و آل محمد کے ماننے والوں نے، ان 3 اطاعتوں پر عمل کرنے والوں نے، ہم نے قرآن سے عقیدہ لیا ہے کہ جب ہمارا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جب کافروں سے ہوتا ہے تو ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جب منافقوں سے ہوتا ہے پھر ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں
مصیبت اپنی کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے، نعرہ حیدری۔ یہ تھے علامہ سید شہادت علی نقوی صاحب جو فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا خطیب العصر علامہ سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب کو، جو فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو دور دور ہیں وہ بلا فصل کے ماننے والے آگے آگے تشریف لے آئیں، اس کے سامنے آ جائیں، ممبر کے قریب آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نارمل چیئر ایک لیا جلدی۔ میں پڑھنا اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیاء عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیاء عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس۔ اتنی بھر جائے آنکھوں میں، ان آنکھوں میں ضیاء عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس۔ کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس۔ ایک منقبت ہے وہ پیش کرتا ہوں آپ کی نظر۔ تمام مومنین درود پاک پڑھیں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری